الحمدللہ حق حمدی والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایس ایس ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو محبتوں برا سلام۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ موضوع ہے کہ گم شدہ کی واپسی کا وظیفہ۔ جس شخص کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز بیٹا اللہ نہ کرے گم ہو جائے اور لاپتہ ہو، منزل کا سراغ بھی نہ ہو، مقام کا سراغ بھی نہ ہو، جس جگہ وہ روپوش ہے یا روپوش کیا گیا ہے، تو اس کا روحانی وظیفہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 اللہم جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی، یہ لفظ آپ نے جو ہے 9 دفعہ پڑھنے ہیں، اور ووجدک ضالا سورہ دحا کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صبح و شام یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی گم شدہ عزیز واپس آ جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو واپسی کی توفیق دے گا اور اس کا دل جو ہے مائل کر دے گا گھر کی طرف۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر قادر نہیں ہوتا، جبکہ وہ جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، فزیکل اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے اس کو کہتے ہیں بندش شہوت، شہوت بند کر دی جاتی ہے، تو مرد کو ہوشیاری نہیں آتی۔ تو اس کے لیے روحانی وظیفہ یہ ہے کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47 اور 48 یہ دونوں آیتیں آپ نکال لیں۔ پارہ نمبر 27 والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون، جو پہلی آیت ہے والسماء والی، اس کو آپ نے ابلے ہوئے انڈے پر دم کرنا ہے 3 دفعہ، اور اس انڈے کو مرد کھا لے، اور دوسری آیت والارض فرشناها فنعم الماہدون، اس ابلے ہوئے انڈے پر دم کر کے عورت کو کھلا دینا ہے، تو اس سے دونوں کی شہوت اگر بند ہے دونوں کی کھل جائے گی، اگر ایک کی بند ہے تو ایک کی کھل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا بچہ یا بچی بیرا روی کا شکار ہو چکی ہے اور راہ راست پر نہیں آ رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ علم نشرح 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو روزانہ صبح پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ راہ راست پہ آ جائے گی۔ اور اس طرح اس کا نقش جو ہے لکھ کر بچے کو گھول کر پلایا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ مصر کے اندر ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک کافر آیا، کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھے دیں اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دے، پھیر دے۔ اس شخص کو اس نے علم نشرح کا نقش لکھ کر دیا، اس نے اس کو گھول کر پلایا، وہ شخص جو ہے کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہدایت کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آج جس شخص کے رزق میں کمی ہو وہ روزانہ 110 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یہ دعا پڑھے، یا فتاح افتح رزقی یا فتاح، اللہ تعالیٰ اس کو فراخی رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فراخی رزق کا ایک اور وظیفہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کشادہ ہو جائے، میری روزی میں وسعت آ جائے، تو یہ پڑھا کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وسعت رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شفقت حسین بخاری کو اجازت دیجیے، وما توفیق الا باللہ۔